اسلام آباد میں انٹیلیجنس بیورو کے خاکروب نے قرض چکانے کے لیے اپنے ہی قتل کا ڈرامہ رچا دیا اور اپنے ہمشکل کو قتل کر کے اس کا چہرہ مسخ کر دیا. جب اس کا آئی ڈی کارڈ اور موبائل ملا تو ہمیں لگا کہ اشرف مسیح فوت ہو گیا. الٹیمیٹلی انویسٹیگیشن آگے چلتی رہی, پتہ چلا کہ انہوں نے بیسیکلی یہ سارا ایک ڈرامہ رچایا ہے. میرے ساتھ اس وقت ڈی آئی جی آپریشن سید علی رضا موجود ہیں. ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور پھر انہوں نے ملزمان تک کیسے پہنچے. السلام علیکم. جی تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا. ایک آفیسر ہے ایک ڈپارٹمنٹ کا اور اس کا نام اشرف مسیح ہے. اشرف مسیح کے اوپر کچھ قرض تھا اور قرض جنہوں نے پیسے لینے تھے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے, بار بار اس کے گھر جاتے تھے جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا. اس نے ایک عجیب سا پلان بنایا کہ میں ایک جو اس کا ہم شکل ہے اس کو مار دوں گا اور مار کر اپنے ڈپارٹمنٹ والوں کو میرے کو پتہ لگ جائے گا کہ میں مر گیا ہوں. ایک تو میرے بیٹے کو جاب مل جائے گی, دوسرا کمپنسیشن مل جائے گی, پیسے ملتے ہیں جو, اور تیسرا یہ کہ قرضوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اس نے ایک جو اس کا ہم شکل تھا اس کو اغوا کیا, اس کو لے کے گیا اور الٹیمیٹلی اس نے اس کو مار دیا, اس کا چہرہ بھی مسخ کر دیا اور وہاں پہ اپنا موبائل اور اپنا ایک آئی ڈی کارڈ چھوڑ دیا کہ یہ ہو کہ یہ تو یہ مر گیا. الٹیمیٹلی ہم نے اس کے لواحقین سے پوچھا تو جو اشرف مسیح ہے اس کے گھر میں پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی واقعی یہ 3-4 دن سے نہیں ہے گھر میں, ہمیں یہ تھا کہ شاید یہ اغوا ہوا یا کہیں مسنگ ہو گیا ہے. الٹیمیٹلی انویسٹیگیشن آگے چلتی رہی تو پھر ہم نے اس کے اوپر ٹیکنیکل جو ہماری ایویلیویشن ہے وہ کرنا شروع کی اور آئی ٹی اور ہماری کیمراز اور ہم نے سائبر چیزیں ساری دیکھنا شروع کی. تو چیزیں کھلتی پتہ چلا کہ انہوں نے بیسیکلی یہ سارا ایک ڈرامہ رچایا ہے. اور پھر ہم اشرف مسیح کو پکڑ کے بھی لے آئے اور پھر اس نے ساری چیزیں ایڈمٹ کر لی. اس کے ساتھ ایک اس کا توتی ہے وہ بھی مسیح ہے جنہوں نے مل کے پلان بنایا اور یہ کیا, کیونکہ توتی کے اوپر بھی جو ہے وہ یشفا اور توتی اس کے اوپر بھی قرضہ تھا. تو اٹ واز ویری انفارچونیٹ اور بڑی جلدی پولیس نے اس کو ٹریس کیا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ پیش کیسے آیا اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے اپنے ہی قتل کا ڈرامہ رچایا؟ الٹیمیٹلی ہمیں پہلے تو یہ جب اس کا آئی ڈی کارڈ اور موبائل ملا تو ہمیں لگا کہ اشرف مسیح فوت ہو گیا, لیکن بیسیکلی چیزیں ملنے اس طرح جا نہیں رہی تھی کہ جو بندہ مرنے والا ہے وہ بندہ اشرف مسیح کے لواحقین اس کو پہچان نہیں رہے تھے. تو پھر ہمیں اس سے بات کی کہ آپ کا نہیں ہے بندہ, ان کا نہیں ہے, ہمارا تو نہیں لگ رہا. پھر اس سے ہمیں شک مزید بڑھا. پھر ہم نے اس کی باقی چیزوں کو دیکھا, پھر یہ قرض والی بات سامنے آئی. پھر الٹیمیٹلی فیملی کو ہم نے کیا تو پھر ہمیں پتہ لگ گیا وہ تو لاہور میں ہے. تو پھر ہم وہاں تک پہنچ گئے. تو پھر آپ نے اشرف مسیح کو گرفتار کیسے کیا, اس تک کیسے پہنچے؟ ہم لاہور گئے, یہاں سے اس کی فیملی سے انفارمیشن ملی کہ وہاں پہ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں وہاں پہ ہے. پھر وہاں پہ ہم گئے اور لاہور سے پھر اس کو ہم لے کے آئے. تو اس سارے کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات تھی جس کے بنا پر اس نے اس طرح قتل کیا؟ قرضے سے بچنے کے لیے, اور یہ پلان کیا کہ مجھے میرے بیٹے کو نوکری مل جائے گی, قرضے بھی ختم ہو جائیں گے, لوگ کہیں گے مر گیا تو قرضہ ختم ہو جائے گا, دوسرا کوئی اکٹھے پیسے جو مل جائیں گے جو فوتگی پہ ملتے ہیں وہ مل جائیں گے. تو یہ بتائے گا کہ اس کیس پہ اشرف مسیح کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا اور کون کون ملزمان ہیں؟ یہ اس کا ایک یہ یشوا توتی تھا اور ایک تیسرا بھی تھا ان کا ہی دوست تھا, وہ بھی شامل تھا. یہ 3 لوگ تھے بیسیکلی. تو یہ کب کا واقعہ اور جس کو اس نے قتل کیا وہ کون تھا, اس کی کیا پشناخت؟ وہ جو ہے وہ میٹرو میں ادھر ملازم تھا, ایک غریب انسان تھا اور وہ ایک انہی کے کائنڈ آف تھا اور ان کا جاننے والا تھا. تو پلان انہوں نے بنایا کہ اس کو ہم لے کے جائیں گے اور اس کو ہم مرڈر کریں گے. تو جب آپ نے اشرف کو گرفتار کیا جو کہ ملزم ہے, اس کے بیٹوں کو بھی گرفتار کر لیا؟ جی بالکل, ہم نے ساری پارٹی کو گرفتار کیا, سب گرفتار ہو گئے. اس کیس کا پھر اگلا لائی عمل کیا ہوگا, ان کی کیا سزائیں ہوں گی؟ بالکل, یہ مرڈر کیا ہوا ہے, 302 ہے اور اس میں 100% ان کی ساری انٹینشن بھی ثابت ہو گئی اور ایکشن بھی ثابت ہو گیا. اور یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں کسی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, اس کو سزا دینے کے لیے. انشاءاللہ وہ دلوائیں گے, پروسیکیوشن ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کی اشرف مسیح کی جو ریٹائرمنٹ تھی وہ بھی کچھ کم عرصے میں ختم ہونے والی تھی. تو اس کی کیا کہانی ہے اور پھر اس نے اس طرح کیوں کیا, آپ کیا تفتیش سامنے آئی؟ اشرف مسیح جو ہے وہ نوکری میں تھا ایک ڈپارٹمنٹ میں, تو یقیناً وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب تھا اور اس کو یہی سوجی, غریب بندے کا یہی ہوتا ہے کہ اس کو یہ ذہن میں آیا جو کہ عجیب و غریب پلان ہے جو اس نے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن الٹیمیٹلی ٹروتھ جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے, سچ سامنے آ جاتا ہے. اور اس میں پولیس کو شاباش ہے جنہوں نے پھر ایک چیز کو دیکھتے ہوئے ان کو ٹریک کیا. تو آپ کی ٹیم نے اس کو کیسے ٹریس کیا, کوئی ٹیکنیکل رویہ اپنایا یا پھر ویسے ان کی تفتیش کی؟ ٹیکنیکلی بہت زیادہ, وہ جیسے کہ آئی ڈی کارڈ تھا تو اس کو ہم نے یوز کیا, موبائل اس کا تھا اس کی لاسٹ لوکیشن کو یوز کیا, اس کے اندر کالز کو یوز کیا, پھر اس کے ذریعے ہم گئے فیملی تک وہاں سے پہنچے. تو ٹیکنیکل تو ہر چیز میں انوالو ہوتا ہے, اس میں بھی وہ انوالو تھا ٹیکنیکل.